يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستو، بزرگوں، ایک مومن بندے کا ہر عمل اللہ کے یہاں عبادت بن جاتا ہے جب اس عمل کو اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ چنانچہ چاہے عمل کھانے کا ہو، چاہے عمل سونے کا ہو، یا معاشری زندگی کا کوئی عمل ہو، کہ ہر عمل وہ عبادت ہے۔ کھانا پینا بھی انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ بغیر کھائے پیے کوئی جاندار انسان، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہمیں کھانے پینے کی بھی چند طریقے بتائے گئے ہیں، چند سنتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ان کی رعایت کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے گا اور کھانے اور پینے میں ان آداب کی رعایت کی جائے گی تو وہ کھانا نہ صرف ہمارے جسم کو تقویت پہنچائے گا بلکہ وہ ہماری روح کو بھی تقویت پہنچائے گا اور وہ کھانا بھی ہمارا گویا کہ ایک عبادت بن جائے۔ لہذا کھانا کھانے کے چند آداب، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، کھانا کھانے میں ایک بنیادی چیز یہ ہے جس کو کھانے کا ہم فرض کہہ سکتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ حلال رزق کھایا جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ایسے ہی اس نیت سے کھانا کھایا جائے کہ میں جو یہ کھانا کھا رہا ہوں اس پر تقویت علی العبادہ ہو، یعنی عبادت کرنے پر تقویت حاصل ہو، اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں آسانی ہو۔ اس نیت سے میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے اس لیے کھانا کھا رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہ کھانا کھانا بھی اس کا عبادت بن جائے گا اور یہ بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے۔ ایسے ہی کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے میں اسراف نہیں کیا جائے۔ کلوا من الطیبات یا ایھا الرسول، فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ اسراف کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جو ایک لمٹ ہے، جو ایک باؤنڈری ہے اس کو کراس کرنا، اس سے آگے بڑھ جانا۔ علماء نے لکھا ہے اسراف کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان حلال سے تجاوز کر حرام کام اختیار کر لے، حلال رزق کو چھوڑ کر حرام رزق وہ کھانے لگے، اختیار کرنے لگے، حلال کی باؤنڈری کو کراس کر کے حرام میں داخل ہو، جائز کو کراس کر کے ناجائز کی باؤنڈری میں داخل ہو جائے، یہ بھی اسراف کا ایک درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا درجہ اسراف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حلال کی ہیں، جن چیزوں کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، ان کو بلا کسی
شرعی وجہ کے اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اللہ نے زمین سے نکلنے والی نباتات کو حلال کیا، اللہ نے جائز طریقے سے حلال طریقے سے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانا ہمارے لیے حلال کیا، اب بندہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لے تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ بھی ایک گناہ میں شامل ہے۔ کفار مشرکین ان کے یہاں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ جانوروں کے نام پر بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان سے کسی بھی طرح استفادہ کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ لہٰذا قرآن نے اس کی صراحت کری اور بتایا کہ اپنے سے یعنی خود سے کسی چیز کو حرام کر لینا یہ بھی ایک گناہ ہے اور ناجائز کام۔ لہٰذا اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، جائز کی ہیں، انہیں کھانا اور پینا، کلوا واشربوا۔ اسراف کا تیسرا درجہ میرے عزیزو دوستو یہ ہے کہ آدمی فضول خرچی کرے، پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں کھانا کھائے یا کھانے کی رغبت نہ ہو پھر کھانا کھائے، کہ یہ بھی اسراف کا ایک درجہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا اللہ نے کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ لہٰذا اسراف کھانے میں، فرمایا کہ کھانے کے اندر بھی اسراف ہے اور پینے کے اندر بھی اسراف ہے اور پہننے کے اندر بھی اسراف ہے، کہ جتنی مقدار کھانے کی جتنی مقدار جسم کو ضروری ہے اس سے زیادہ اس کو کھلانا اور فربا کرنا یہ کھانے میں اسراف ہے۔ جتنا کپڑا آدمی کی ضرورت کو پورا کر دے، آدمی کے تن کو ڈھک دے، اتنے کپڑا پہننا وہ ضرورت کے دائرے کے اندر ہے، اور اس سے زیادہ کرنا اور 20 اور 25 جوڑے بنانا اور ہر مہینے 2-5 جوڑے سلوانا یہ بھی اسراف کا ایک درجہ ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اسراف کا ایک درجہ یہ ہے، اسراف کا ایک درجہ یہ ہے اتنا کم کھانا جس سے ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، اور بندہ اپنے اوپر خود سے اتنے مجاہدے کرے کہ طاعات کے اندر اور واجبات کے اندر اور فرائض کے اندر جو ہے وہ کمی آنے لگے، سستی آنے لگے، یہ بھی ممنوع ہے اور یہ بھی منع ہے۔ لہٰذا اعتدال اور میانہ روی یہ ہے اور معتدل راستہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرے، نہ تو اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے بدہضمی ہونے لگے اور صحت خراب ہو جائے، اور نہ ہی اتنا کم کھائے کہ اس سے ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے جس سے اطاعت کے اندر اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں دشواری ہو اور دقت ہو۔ ایسے ہی عزیزو دوستو ایک ادب یہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ بھی اس زمانے کی بدعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلی بدعت جو امت میں پیدا ہوئی وہ بھر پیٹ کھانا کھانے کی بدعت۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی بھر 2 دن تک پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، اور آپ کا یہ جو فخر تھا یہ فخر اختیاری تھا، اس طرح بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے آفر کر رکھی تھی، پیشکش کر رکھی تھی، نبی جی اگر آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے پہاڑوں کو اور مکہ کی سرزمین کو آپ کے لیے سونے کی بنا دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تو ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، کہ میں جس دن بھوکا رہوں اس دن میں صبر کروں اور تجھ سے رجوع کروں اور تجھ سے مانگوں، اور جس دن کھانا کھاؤں اس دن میں تیرا شکر کروں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب بندے کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں میرے عزیزو دوستو، پھر وہ عبادات کے اندر بھی، وہ طاعات کے اندر بھی وہ زیادتی کرتا ہے اور اسے اعمال خیر کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اسے اعمال خیر کرنے کی مزید توفیق بھی ملتی ہے۔ تو
تو فرمایا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کبھی آپ علیہ السلام نے اپنی وفات تک 2 دن تک مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ فرمایا کہ شام کو کھا لیتے تو صبح نہیں کھاتے، صبح کو کھا لیتے تو شام کو کھانا نہیں کھاتے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں آٹا وغیرہ کھانے کا کیا رواج تھا، کہ چھلکو اس کو آٹے کو چھلتے تھے نہیں چھلتے تھے؟ تو فرمایا کہ آٹے کو چھلنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ فرمایا چھلنی تو ہوتی ہوگی؟ کہا کہ چھلنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو کہا پھر کیسے کھاتے تھے آٹا؟ کہا کہ اس کو ہلایا کرتے تھے اور اوپر جو موٹے موٹے چھلکے آ جایا کرتے تھے ان کو پھوک سے اڑا دیا کرتے تھے، باقی چھلکوں کو پیس لیا کرتے تھے اور اسی کا آٹا بنا کر روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ایسے گیہوں کا پسا ہوا آٹا آج ہم اور آپ کھا سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو پتلی چپاتیاں ہوں اور پتلی روٹی ہو جو ہمارے معدوں کو ہضم کر جائے، آج تو ہمیں ایسی غذا اور ایسے کھانا چاہیے۔ عزیز دوستو، یہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے زمانے کے کھانے کے حالات ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے بھوکا رکھا، تو نے مجھے پیاسا رکھا، تو نے مجھے اندھیری راتوں میں رکھا، تو نے میرے اہل و عیال کو بھوکا رکھا، تو نے میرے اہل و عیال کو بھوکا پیاسا رکھا اور اندھیری راتوں میں رکھا۔ اے اللہ، تو نے مجھے یہ نعمتیں میرے کس عمل کی سلے میں عطا کی، کہ بجائے میرا کوئی ایسا نیک عمل نہیں کہ ہمارے اکابرین صحابہ، اکابرین تابعین، تبع تابعین میں عزیز و دوستوں فقر و فاقے کو اور بھوکا رہنے کو اللہ کی نعمت شمار کیا کرتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال تک میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ فرماتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کو بھی میں نے قے کر دی، الٹی کر دی، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے فرمایا کہ طبیعت کن ہو جاتی ہے، طبیعت کے اندر بلادت یعنی بے وقوفی پیدا ہوتی ہے، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، عبادات کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے اور آدمی اللہ کی طاعت سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین صحابہ و اکابرین تابعین تبع تابعین کا معمول یہ تھا کہ کم از کم مقدار پر کفایت کرتے تھے اور قناعت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کھانے کی مقدار میں کم کریں۔ آج عبادات میں کمی اور عبادات میں سستی کی ایک بنیادی وجہ میں عزیزو دوستو یہ ہے کہ آج ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھانا شروع کر دیا، بلکہ جتنی بھوک ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم کھاتے ہیں۔ اگر 3 روٹی کی بھوک ہے تو 4 روٹی کھاتے ہیں، 4 روٹی کی بھوک ہے تو 5 روٹیاں کھاتے ہیں، اور جسم میں اتنی جگہ نہیں ہوتی معدے میں کہ وہ اس کو ہضم کر سکے، اور اس عمل سے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور روح کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک تہائی کھانے کے لیے اور 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک طبیب نے جب یہ بات سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو وہ کبھی بیمار پڑ ہی نہیں سکتا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے کے بڑے حکما کو جمع کیا، 4 بڑے حکما کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی ایسی دوا بتاؤ کہ جو نقصان نہ پہنچائے، مضر نہ ہو۔ 3 حکیموں نے اپنی الگ رائے دی۔ کسی نے کہا گرم پانی پینا چاہیے، اس سے بڑے فوائد ہیں، نقصان نہیں پہنچاتا۔ کسی نے کہا فلاں دوا لینی چاہیے۔ بہرحال تینوں حکیموں کے الگ الگ رائے تھی۔ چوتھے حکیم جو سواد کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ ان تینوں نے کہا تم بتاؤ کہ صحیح بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی اس وقت تک کھانا نہ کھائے جب تک کہ
طبیعت میں کھانے کی رغبت پیدا نہ ہو اور اس وقت کھانا چھوڑ دے جس وقت کھانے کی رغبت باقی ہو، خواہش باقی ہو، اس سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ تینوں حکیموں نے اس پر اتفاق کیا، کہا یہ ایسی بات ہے کہ یقیناً اگر آدمی اس نسخے پر عمل کر لے تو اس کی صحت بھی اچھی رہے اور اس کا جسم بھی اچھا رہے اور عبادت میں توفیق اس کو ملتے رہے۔ اسی میں عزیز و دوستو، بھوکا رہنے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام، ازواج مطہرات، ہم سب کے اگر ہم ان سب کے حالات پڑھیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ بہت کم مقدار کھانے کا رواج تھا، بہت کم مقدار بقدر ضرورت کھانے کا رواج تھا، اور اتنا کھاتے تھے جس سے کہ ضرورت پوری ہو جائے اور جس سے کہ پیٹ بھر جائے، نہ کہ اتنا کھاتے تھے کہ جو اوور لوڈ ہو جائے، بدہضمی ہو اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، عبادات میں، نماز وغیرہ میں سستی پیدا ہو۔ کہ جو کم کھاتا ہے اس کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں دقت نہیں ہوتی، کہ اس کا جسم وہ برداشت اور صبر اور تحمل کا وہ متحمل ہو جاتا ہے، اور جب وہ روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے میں اسے دشواری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی عزیز و دوستو، کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا کھایا جائے، 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے، اور کھانے کو جلا ہوا کھانا نہ کھایا جائے، ایسا کھانا جس سے جسم بیمار پڑ سکتا ہو، جو صحت کے لیے مضر ہو، فرمایا ایسا کھانا بھی نہ کھایا جائے۔ اور کھانا کھانے سے کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ایسے ہی ہر لقمے پر اللہ کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ الحمدللہ کہا جائے۔ کھانے سے شروع میں اگر دعا بھول جائیں تو بیچ کے اندر دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اول و آخرہ، کہ یہ کہ ایسا عمل ہے کہ اگر بندہ کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لے لے، اللہ کو یاد کر لے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ پڑھ لے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے کھانے میں اور گھر کے داخل ہونے میں فرمایا کہ شیطان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہمیں کھانا چاہیے تاکہ کھانے میں برکت بھی پیدا ہو اور گھر کے اندر بھی برکت پیدا ہو۔ ایسے میں عزیز و دوستو، ایک ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لی جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھانے میں حساب نہ، اس کی بھی دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ میرے عزیز و دوستو، یہ وہ آداب ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہم مکاتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو یہ چیزیں یاد کرواتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو ان آداب کا علم نہیں، ہمیں کھانا کھانے کی مصنون دعاؤں کا علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا نہیں کھاتے، اس وجہ سے بے برکتی ہے۔ اس لیے کھانا کھانے میں بھی ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ پینے کے اندر بھی اور سونے کے اندر بھی اگر جو طریقے اللہ کے نبی نے بتائیں ان طریقوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ کھانا اور پینا فری میں رہا اور سونا فری میں رہا، ہمیں عبادت کا بھی اجر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح طریقے سے سنتوں کے ساتھ کھانا کھانے کی اور پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب